اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ آواز آ رہی ہے آپ 6-7 طالبات کو؟ بچے آپ کو آواز آ رہی ہے میری یا نہیں؟ آواز آ رہی ہے آپ کو یا نہیں آ رہی، یا کوئی آپ بولنا ہی نہیں چاہتے؟ چلو شکر ہے، آ رہی ہے آپ کو آواز کلیئر ہے الحمدللہ۔ آج آن لائن کلاس کا ہمارا آخری مرحلہ ہے، میری آپ کے ساتھ آج آخری کلاس ہوگی۔ دعا کرتا ہوں کہ تمام طلباء و طالبات آن لائن آ جائیں۔ دعا سے شاید آپ آ جائیں، نصیحت سے تو آپ نہیں آتے۔ آج آخری جو دو تین موضوع رہ گئے ہیں، میں کوشش کروں گا ان پونے 2 گھنٹوں کے اندر آپ کو وہ دونوں تینوں کروا لوں، جتنا بھی آپ کر سکیں ان کو جس انداز میں بھی یاد آپ نے کرنا ہے، سمجھانے کی میں اپنی طور پر اپنی ذمہ داری سمجھتے ہوئے پوری کوشش کروں گا کہ آپ کو جو بھی ٹاپک کروایا ہے پہلے اور ابھی بھی جو کروا رہا ہوں وہ آج بھی آپ کو مکمل یا کامل یا کم از کم تکمیل کے قریب کریں۔ سمجھ آ جائے آپ کو۔ آج جو ٹاپک کرنا ہے پہلا، اس میں سے پہلا ٹاپک یہ ہے اچھے نظام حکومت کی خصوصیات۔ اچھے نظام حکومت کی خصوصیات آپ کے لیے میں لکھ بھی دیتا ہوں۔
نظام حکومت کی خصوصیات۔ کسی ملک میں اگر آپ نظام حکومت کو دیکھیں، جہاں حکمران اگر اپنی حکومت کا، اپنی ریاست کا اچھا نظام چلانا چاہتے ہیں اچھے انداز میں، تو اس کی خصوصیات کیا ہونی چاہیے؟ یا جہاں ہم اپنے آس پاس ملک پاکستان کے علاوہ دیگر ریاستیں، ملکوں کے نظام دیکھتے ہیں، تو وہ کیا خصوصیات ہیں ان حکومتوں کی کہ جہاں پہ کامیاب نظام چل رہے ہیں، ان کی خصوصیات کیا ہیں؟ تو اس میں بنیادی بات جو ہے، ہم اچھا کس کو کہیں گے نظام حکومت اچھا ہے؟ تو بنیادی بات ہم کیا کریں گے، کیا اچھا ہے اس میں تمام عوامی فیصلے اور حکومتی معاملات، عوامی اور حکومتی معاملات جو ہیں صاف اور شفاف طریقے سے سر انجام دیے جائیں۔ حکومت بھی اپنے معاملات صاف اور شفاف طریقے سے منظم انداز میں طے کرے، اور پوری عوام بھی اپنی اپنی ذمہ داریاں، اپنے اپنے جو کام ہیں وہ ذمہ داری کے ساتھ بھی اور صاف اور شفاف طریقے سے سر انجام دے۔ تو ایسا نظام حکومت جو ہوگا، وہاں کی اس ملک کی، اس ریاست کی، اس معاشرے کی جو گورنمنٹ ہوگی، وہ ایک اچھے نظام کے تحت چل رہی ہوگی۔ اچھا نظام وہی ہے، نظام دو طریقے سے ملک کا چلتا ہے، حکمرانوں کی طرف سے بھی اور عام عوام کی طرف سے بھی، دونوں اپنے اپنے کردار ادا کرتے ہیں اچھے نظام حکومت کے لیے۔ تو اچھا نظام حکومت کی بنیادی بات کیا ہے کہ حکومت بھی اپنے معاملات صاف شفاف طریقے سے کرے، اور عوام بھی اپنے جو معاملات ہیں وہ صاف اور شفاف طریقے سے کریں، سر انجام دیں، تو وہ نظام حکومت اس ریاست کا، اس معاشرے کا بہترین اور اچھا نظام حکومت سمجھا جاتا ہے۔ حکومتی عہدے دار جو ہے وہ اپنا کام نیک نیتی سے کریں۔ نظام حکومت میں تمام سیاسی گروہوں کو شریک کیا جائے، جتنے ملک میں اندر جتنے بھی سیاسی گروہ ہیں تمام کو شریک کر لیا جائے، کسی ایک طبقے کی، کسی ایک پارٹی کی اجارہ داری حکومتی قوانین پر، نظام پر نہیں ہونی چاہیے۔ جتنے بہترین نظام حکومت وہی ہے کہ سب پارٹیوں کو حکومتی نظام، حکومتی ڈھانچے میں شریک کیا جائے، وہ نظام حکومت جو ہوگا کامیاب نظام ہوگا۔ دس خصوصیات آپ کے سامنے رکھتا ہوں بچوں، اگر آپ اس کو لکھنا چاہیں نوٹس بنا لیں۔ ایسا نظام حکومت جس میں یہ ابھی جو میں آپ کو بتانے لگا ہوں وہ 10 خصوصیات ہوں، تو وہ اچھا نظام حکومت بن سکتا ہے یا کہلوا سکتا ہے اپنے آپ کو۔ تو آپ مجھے بتائیے، اگر آپ میری بات سن رہے ہیں، سو نہیں رہے، جاگ رہے ہیں، آپ کے شعور بھی اس وقت چاقو چبند روشن ہے، آپ کے ذہن میں سب سے پہلی خصوصیت کسی نظام حکومت کو چلانے کے لیے وہ کیا ہونی چاہیے؟ اگر آپ کو میری آواز آپ کی سماعتوں تک پہنچ رہی ہے، میری آواز اگر آپ کے سماعتوں تک ہے، جی ادینہ صاحبہ نے پہلا آنسر کر دیا ہے اور پھر ڈیلیٹ کر دیا ہے۔ میں اس کو بہت جلدی میں شاید ایمانداری پر پایا ہوں، جی ایمانداری۔ اور تمام تر امور عین اسلام کے مطابق ہوں گے۔
احتساب کا نظام ہونا چاہیے۔ ہیرا ظفر نے فرمایا، نمرہ ماہرین فرماتی ہیں تمام تر امور عین اسلام کے مطابق۔ جب عین کہہ دیا تو پھر مطابق لفظ استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ آپ کی تھوڑی سی اردو کی کریکشن میں کر رہا ہوں نمرہ ماہرین صاحبہ، نمرہ ماہرین صاحبہ، اگر عین کہہ دیا ہے تو پھر مطابق لکھنے کی ضرورت ہے۔ مطابق کا مطلب بھی عین ہوتا ہے اور عین کا مطلب بھی مطابق ہوتا ہے۔ تمام تر امور عین اسلامی ہونے چاہیے یا تمام تر امور اسلام کے مطابق ہوں گے، رائٹ؟ اور کوئی بتانا چاہے، کوئی اس میں اپنا حصہ ڈالنے کی جسارت کرے، اپنے یہاں ہونے کا ثبوت دینا چاہیے، چاہے کوئی 50 میں سے 10 میرے پاس اس وقت اسٹوڈنٹس موجود ہیں آن لائن، 10 میں سے بھی شاید ایک دو ایڈمنسٹریشن کے ہوں اور باقی آپ طلباء و طالبات ہوں۔ کوئی نہیں بولنا چاہتا، ہمیشہ کی طرح آج بھی مجھے آپ مایوس کرنے والے ہیں۔ میں نے سمجھ لیا ہے، جان لیا ہے، آپ لوگوں کو پہچان لیا ہے۔ مجھے شروع میں نا کہتے ہوتے تھے کچھ سینئر کلاس کے بچے، سر یہ بچے ہیں وہ نہیں ہے جو آپ سمجھ رہے ہیں، آپ کو ایک دن یہ دکھا دیں گے، اپنا اثر رنگ دکھا جائیں گے۔ میں کہتا ہوتا تھا کہ نہیں نہیں، ایسا نہیں ہے، لیکن آج مجھے اس بات کا احساس ہو رہا ہے کہ میں غلط تھا اور مجھے وارن کرنے والا جو تھا وہ صحیح تھا۔ وہ شخصیت مجھ سے زیادہ شناسائی رکھتی تھی آپ کی، اور ہوتے ہیں نا کہ کیا کہتے ہیں، انسانوں کے شناسائی، انسانوں کو سمجھ آنے والے۔ میں شاید اس مقام تک نہیں پہنچ پایا اور وہ پہنچ چکے تھے جنہوں نے مجھے بتایا۔ جہاں پہ 35-30 آئے، پھر 25 آئے، 20 تک بھی آئے، 17-18 اسٹوڈنٹس آتے رہے، اب 10-12 یہ صورتحال ہو گئی ہے۔ میری ہی کمی ہے کسی جگہ پر، اور مجھے نہیں پتا کہ کیا کمی ہے۔ آپ ہی مجھے بتا سکتے ہیں کہ مجھ میں کیا کمی ہے۔ پڑھانا نہیں صحیح جاتا، پڑھاتا نہیں ہوں، زیادہ پڑھا دیتا ہوں، مشکل الفاظ بولتا ہوں جو آپ کی سمجھ میں نہیں آتے، تو آپ کہتے ہیں کہ بہتر ہے کہ پاگل ہو جائیں ہم، بہتر ہے کہ ہم سنیں ہی نہ، یا میں موضوع سے ہٹ کر بہت ساری باتیں کرتا ہوں جس وجہ سے آپ کے ذہن جو ہے نا وہ انتشار کے شکار ہو جاتے ہیں، منتشر ہو جاتے ہیں، وہ بات سمجھ نہیں آتی ہے آپ لوگوں کو، اس لیے آپ سننا نہیں چاہتے مجھے۔ اگر آپ بتائیں گے نہیں تو پھر میرے اندر کی یہ برائیاں تو شاید میں تو پہچان ہی نہیں پا رہا، جہاں پہ مجھے پتہ چلتا ہے میں تو اس کی کریکشن اپنے آپ کی اپنا احتساب کر لیتا ہوں۔ کچھ چیزوں کا نہیں انسان اس تک پہنچ پاتا، میں بڑا غور فکر بھی اس بات پہ کرتا ہوں، میں اس بات پہ واقعی سوچتا ہوں کہ آپ لوگ جو ہے پیچھے کیوں ہٹ گئے ہیں، کیوں پیچھے چلے گئے ہیں، مجھ سے دور چلے گئے ہیں، سننا نہیں چاہتے مجھے۔ تو مجھے بظاہر ایسی کوئی مزید کوئی بات سمجھ نہیں آتی، آپ لوگ ہی مجھے بتا سکتے ہیں آپ کے آپس میں کیا کیا باتیں ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے ہدایت دے، نیک ہدایت دے، میں صحیح طریقے سے اپنی ذمہ داری پوری کر سکوں۔ جی نمرہ ماہرین صاحبہ، آپ نے بھی ٹھیک لکھا ہے، سب نے اپنی اپنی جگہ پہ جو جو سوچا، احتساب کا نظام ہونا چاہیے، عدل و انصاف ہونا چاہیے، امور جو ہے نا اسلام کے مطابق اسلامی نظام کے باضابطہ نفاذ ہونا چاہیے۔ نمرہ مہین کے مطابق تمام امور جو ہے اسلامی نظام کے مطابق ہو جائے، یہ پہلی بات ہونی چاہیے۔ عدل و انصاف ہونا چاہیے، معاشی عدل و انصاف ہونا چاہیے۔ افسانہ نورین صاحبہ نے بھی لکھا، نمرہ مہین نے پھر کچھ لکھ دیا ہے، نو سر ایسی بات نہیں، میں بھی کوئی نیٹ ورک ایشو کی وجہ سے نہیں آتے۔ وہ 1 2 4 5 7 10 نیٹ ورک ایشو ہو جائے، ساری کلاس کو ایشو ہے، مجھ سے ایشو ہے، یہ 100% بات ہے نمرہ، مجھ سے ایشو ہو گئے، ان کو اب کیا ایشو ہے یہی بتا سکتے ہیں۔ میرا جو عرفان ہے، میرے جو فکر ہے وہ نہیں پہنچ پا رہی اصل حقائق کی طرف۔ آپ لوگ یہ مجھے رہنمائی دے سکتے ہیں، میرے اندر جو کوتاہیاں کمی ہیں وہ آپ مجھے بتا سکتے ہیں۔
جو میں آپ کو اس قابل نہیں بنا رہا کہ آپ میری بات کو، میری کیا اپنی اسلامیات اور مطالعہ پاکستان کو مجھ سے سیکھ سکیں، سمجھ سکیں۔ تو پہلا پوائنٹ ہم یہی کر لیتے ہیں، عدل و انصاف والی جو بات ہے دو بچوں نے لکھ دی ہے، معاشی عدل و انصاف۔ عدل عدل سے کام کرنا یہ ایک بنیادی ہی رکن ہے۔ ہم اچھے نظام کی اگر بات کریں تو اچھے نظام حکومت کی، تو سب سے پہلے عدل و انصاف ہی آنا چاہیے میرے حساب سے، میرے خیال کے مطابق بھی ٹھیک ہے، ایسا ہی ہے۔ اگر ہم اسلامی نظام حکومت کی بات کریں تو پھر سب سے پہلے اسلامی نظام کے نفاذ کی بات ہوگی۔ ابھی تو ہم ایز اے جنرل ایک ریاست اپنے تخیلات میں بنا رہے ہیں، ایک ریاست ہو اس کا قانون ہم نے بنانا ہے، تو سب سے پہلے جو بات ہے اس میں مختلف مذاہب کے لوگ بھی رہتے ہوں گے، تو نظام حکومت سے کیسے بنایا جائے؟ تو سب سے پہلے بات ہے عدل و انصاف کا قیام۔ عدل و انصاف کا قیام یہ پہلا ہمارے موضوع، ہمارے جواب جو ہے 10 نظام حکومت کی خصوصیات میں، یہ پہلی خصوصیت، پہلی بات جو ہم نے کرنی ہے، عدل و انصاف کا قیام ہونا چاہیے۔ اچھا نظام عدل و انصاف پر مبنی ہوتا ہے۔ کوئی بھی نظام جس میں عدل نہ ہو وہ بگڑ جاتا ہے، لوگوں کو انصاف نہ ملے، عدل نہ ملے، عدل نہ ہو تو وہ معاشرتی سارے نظام جتنے بھی ہیں اگر وہ عدل پر مبنی نہیں ہے تو وہ بکھر جائیں، منتشر ہو جائیں، تباہ و برباد ہو جائیں۔ عدل سے مراد کیا ہے؟ عدل سے مراد یہ ہے کہ اگر کوئی اچھا کام کرے تو اس کو اس کا اجر پورا پورا دیا جائے، اگر کوئی زیادتی کرتا ہے، کوئی غلطی کرتا ہے تو اس کو اس کی سزا دی جائے، یہ عدل ہے۔ جو اپنی ذمہ داری پوری کرتا ہے تو اس کو اس کا پورا اجر دیا جائے، اور جو اپنی ذمہ داری کسی جگہ پر نہیں کرتا پوری تو اس کو اس کی ذمہ داری پوری نہ کرنے پر بلکہ غیر اخلاقی اور غیر جس سے کوئی فائدہ حاصل نہ ہو ایسے کام کرنے پر اس کو سزا دی جائے، یہ عدل کا قیام ہے۔ اور یہ ہر طبقہ میں ایک جیسا ہونا چاہیے، امیر ہو، غریب ہو، ملازم ہو، عہدیدار ہو، شعبہ زندگی میں کسی بھی شعبہ سے تعلق رکھتا ہو، ہر ایک کے لیے یہ عدل و انصاف کا نظام ایک جیسا ہونا چاہیے۔ بڑا غلطی کرے، گناہ کرے، زیادتی کرے کسی کے ساتھ، اپنی ذمہ داری پوری نہ کرے تو بھی اس کو اتنی ہی سزا ملنی چاہیے جتنی کہ ایک ملازم کو، تھرڈ کلاس ایک شخص کو، جو ہم نے معاشرتی کیٹیگری جو بنائی ہوتی ہیں، کم آمدنی والے شخص کو یا کم عہدے دار والے شخص کو جو سزا دی جاتی ہے وہی سزا ذمہ داری نہ پوری کرنے پر اعلیٰ عہدے داران کو بھی ملنی چاہیے۔ چلے نمرہ میں ایک صحابہ کی یہ بات بھی قابل غور ہے، قابل اعتبار ہے، اس پر اعتبار کر لیا جائے۔ اسی لائن کو جیسے نمرہ نے 2-3-4 لائنز بنا کے لکھ دی ہے، اتنا بھی اگر ہم لکھ دیں ایک ہیڈنگ پر تو بھی کافی ہے۔
سب سے پہلی بات ہونی چاہیے عدل و انصاف. اگر کوئی چھوٹے طبقے سے کوئی شخص اگر چوری کرتا ہے تو اس کو اس کی سزا ملتی ہے. اسی طرح سے کوئی بڑا عہدیدار بھی چوری کرتا ہے تو اس کو اس کی بھی سزا ملنی چاہیے. اس کو بھی وہی سزا ملنی چاہیے جو پہلے والے شخص کو دی گئی ہے. جی نمرا مہین صاحبہ آپ سلامت رہیں. بہت شکریہ آپ کا. کاش میرے اس سوال پر بھی اتنی زیادہ تحریر لمبی آپ لکھ دیتی جو میں نے ابھی کیا تھا، جس میں میں اپنے نقائص پوچھ رہا ہوں آپ سے کہ کیا نقص ہے، کیا میرے سے کوئی غلطی ہے، کوئی کوتاہیاں ہو گئی ہیں جو آپ مجھے اس مایوسی کے حد تک سوچنے پر مجبور کر رہے ہیں. تو اس پہ بھی ایک پیرا اگر آپ لکھ دیتی کہ سر یہ چیزیں ہیں، یہ آپ ٹھیک کر لیں اپنی، تو ہم بچے جو ہے نا وہ باقی جو ہے نا وہ اس وجہ سے نہیں آتے. اگر آپ یہ ٹھیک کر لیں گے تو بچے آ جائیں گے واپس. اس پہ اگر ایک پیرا آپ کوئی آپ میں سے لکھ دے تو میں اس کا احسان مند ہوں گا. میں اپنی اصلاح کر لوں گا، احتساب کر لوں گا. میں آپ کو کچھ نہیں کہوں گا، نہ ہی کبھی ٹاؤنٹ ماروں گا، اور نہ ہی کبھی کلاس میں اس بتانا کہ میں مجھ پہ یہ ٹیچر آپ نے اچھالا، کیوں ایسا ہے، کیوں کیا، کس نے کیا، آپ کی ضرورت کیوں ہے کیسے ہوئی ایسا کرنے کی. کبھی ایسے الفاظ نہیں بولوں گا آپ کا، بلکہ شکریہ ادا کروں گا اور آپ کے لیے دعائے خیر بھی فرماؤں گا انشاءاللہ. 10 اسٹوڈنٹس رہ گئے ہیں باقی. کوتاہیاں اگر 1-2 اسٹوڈنٹس کے اندر ہوتی تو چلو مانی جاتی بات کو، 5-7 کے اندر ہوتی. اب سارے بچے غلط اور میں اکیلا ٹھیک ہوں، ایسا بھی ممکن نہیں ہے. میرا ضمیر بھی یہ بات گوارا نہیں کرتا. ہیرا صاحبہ بچوں میں کوتاہیاں ہیں، سارے بچے خراب ہیں، وہ غلط ہیں، میں صحیح ہوں، ایسا کیسے ہو سکتا ہے. میں ہی غلط ہوں گا جو آپ کی اجتماعیت جو ہے نا وہ جمہور آپ جو ہے وہ آ نہیں رہے آن لائن، تو آپ ایک جگہ پہ آپ سچے ہوں گے کسی ایک بات کی وجہ سے میری آپ کو ناراض ہو گئے ہیں یا کوئی وجہ ہوئی ہے. میں نہیں سمجھ پا رہا. بڑے غور و فکر آپ کی کلاس کے علاوہ بھی بڑا کرتا ہوں، رات کو بھی سوچتا ہوں بڑا کیسا کیوں ہے، مجھے کوئی بات واضح نظر نہیں آتی. نمرا میں آپ کی بات بھی ہیرا کی طرح ہی کر رہا ہوں. جواب میں نے آپ کو دے دیا ہے کہ سارے بچے غلط ہیں اور میں صحیح ہوں. میں اس کو بات کو نہیں مانتا. مجھ پہ غلطی ہے، سارے ٹھیک ہوں، سارے غلط ہوں، میں ایک ٹھیک ہوں، ایسا میں نہیں مانتا. خیر ہم نے ایک پوائنٹ کر لیا. نمرا مہیر صاحبہ نے آپ نے لکھ لیا، اچھے انداز میں لکھا ہے. عدل و انصاف کا قیام. عدل کا معنی میں نے آپ کو بتا دیا، پورا پورا ادا کر دینا. عدل کا معنی ہوتا ہے پورا پورا ادا کرنا، پورا پورا دے دینا، یہ عدل ہوتا ہے. اور ایک چیز ہوتی ہے احسان. احسان یہ ہوتا ہے کہ عدل سے پورا پورا دینے کے ساتھ ساتھ اس کو مزید بھی دیا جائے، اچھائی میں، اجر میں. دوسرا پوائنٹ آپ لکھیے جمہوری اقدار کا فروغ. آپ لکھیں گے جمہوری اقدار کا فروغ. میں بھی لکھ دیتا ہوں جمہوری اقدار کا فروغ. اچھا نظام حکومت چلانے کے لیے جمہوری سے مراد کیا ہے؟ جمہور بہت زیادہ، جمعیت ہو پوری ایک. اچھے نظام میں جمہوری اقدار مثلا جمہوری اقدار کون کون سی ہے؟ میں نے آپ کو یہ اقدار مثلا جمہوری اقدار کون کون سی ہے میں نے آپ کو یہ بتایا ہوا ہے. یہ ساری بات ایک ٹاپک میں نے آپ کو کروائی ہوئی. اقدار کسے کہتے ہیں؟
شاید اسلامیات میں کروائی تھی یا اسی مطالعے میں کسی ہیڈنگ میں، جمہوری اقدار کا فروغ، پہلے بھی ہم نے پڑھا ہوا ہے۔ اقدار میں نے آپ کو بتائی تھی، یہ اقدار وہ کون کون سی ہے، کون بتائے گا مجھے؟ آپ آلریڈی بتائیں، 8-10 بچے آپ میں سے کون بتائے گا بھلا؟ جمہوری اقدار سے کیا مراد ہے؟ اقدار سے کیا مراد ہے؟ چلو یہی بتا دیں مجھے۔ نہیں آتا تو بچے مجھے بتا دیں کہ سر نہیں آتا، آپ بتا دیں۔ آواز آ رہی ہے آپ کو؟ بچے میں نے آپ سے پوچھا ہے اقدار سے کیا مراد ہے، ہم ٹاپک ہماری ہیڈنگ ہے جمہوری اقدار کا فروغ۔ اچھا پیچھے سے مجھے لگتا ہے آپ دیکھ رہے ہیں، چلو اچھی بات ہے، اگر آپ کے پاس لکھا ہوا ہے تو۔ مساوات، رواداری، عدل و انصاف، شاباش ثنا کمل، بہت شکریہ آپ کا، سلامت رہیں۔ جمہوری اقدار کا فروغ میں یہ ہے کہ اچھے نظام حکومت کے لیے جمہور طور پر تمام اجتماعی طور پر یہ قدریں رائج ہونی چاہیے، ہر ایک جو ہے نا ان روایات، ان اقدار کو، قدر کی جمع اقدار ہے، قدر ہے نا، ان قدروں کی جمع اقدار ہے کہ مساوات، عدل و انصاف جو ہے، مساوات، رواداری، برداشت کرنا ایک دوسرے کو، اثار وغیرہ کو فروغ دیا جاتا ہے اچھے نظام حکومت میں، فروغ دیا جاتا ہے اچھے نظام حکومت میں۔ ظلم و تشدد کو ختم کر کے تمام لوگوں کو برابر کے انسانی حقوق دیے جاتے ہیں۔ چلیے ثنا قمر، اچھی بات ہے، اگر آپ کو یہ میری جمہوری اقدار کا جو اگر آپ نے زبانی دیا ہے، آپ نے اپنے شعور سے دیا ہے، تو میں آپ کو بھرپور اپریشیٹ کرتا ہوں اس بات پر۔ ثنا کمل زندہ باد۔ تو جمہوری اقدار کا فروغ کیا ہے کہ یہ جو تینوں باتیں، ان میں سے ایک تو اور بھی شامل اس میں کر دی جائیں، رواداری، مساوات، عدل و انصاف، ایثار، برداشت، آزادی، رائے دینے کا حق ہر ایک کو ہونا چاہیے، اس طرح کے اب جو اقدار ہیں، اس سے ظلم و تشدد کو ختم کر کے تمام لوگوں کو برابر کے انسانی حقوق دیے جائیں، یہ انسانی اقدار کا فروغ ہے۔ دو باتیں ہماری ہوگی اسلامی اچھے نظام حکومت کے لیے۔ تیسری بات، بدعنوانی کا خاتمہ۔ جی نمرہ مہارنگ صاحبہ،
بدعنوانی کا خاتمہ. میرے سے نیٹ چلا گیا تھا تو میں لکھ دیتا آپ لوگوں کو, انٹرپشن ہوگی تھی انٹرنیٹ کی. بدعنوانی کا خاتمہ. ہیرا سفر آپ نے بالکل ٹھیک لکھا ہے. ایمانداری لکھا تھا پہلے, شاید ہیرا ظفر آپ کی طرف سے لکھا گیا تھا, آپ نے لکھا تھا ایمانداری. تو یہ ایمانداری, بدعنوانی کا مطلب ایمانداری ہی ہے. اچھے نظام حکومت میں بدعنوانی کا مکمل خاتمہ کیا جاتا ہے. اگر آپ نے اچھا نظام حکومت بنانا ہے تو ایماندار انتظامیہ لے کر آنی چاہیے آپ کو. انتظامیہ جو ہے, عہدیدار جو ہیں وہ ایماندار ہونے چاہیے. ایماندار سے مراد یہ ہے کہ وہ اپنی ذمہ داری کو پورے اچھے طریقے سے, احسن طریقے سے سر انجام دے سکیں. تو یہ ہے بدعنوانی کا خاتمہ اور ایمانداری, ایک ہی چیز کے دو رخ ہیں. بدعنوانی کا خاتمہ ہم نے کہا ہے, پہلے ہم نے پڑھا تھا فروغ, اجماعی فروغ جو ہے, کھایا نہیں آپ نے؟ نماز پڑھ کے ٹھیک ہے, نماز پڑھ کے ٹھیک ہے. نہیں سر آپ کھائیں گے. آپ نے ہاتھ لگا لیا اب آپ ہی کھائیں گے. اچھا میرا ابھی جائیں. مریم شجر نے کہا کیا کیا رپیٹ کرنا ہے, آپ مجھے بتا دیں. ہم نے 3 پوائنٹ کیے ہیں, تینوں رپیٹ کر دوں یا آخری والا پوائنٹ؟ مریم شجر چلے. نمرہ ماہرین آپ کے لیے لکھ رہی ہیں, مریم آپ ان سے رہنمائی کر لیں. ہم نے ابھی تک 3 پوائنٹ کیے ہیں, تیسرا بھی کر رہے ہیں, بدعنوانی کا خاتمہ. ایماندار انتظامیہ ہونی چاہیے اور ہر کام شفاف طریقے سے کرنا چاہیے, کام ہونا چاہیے. اگر انتظامیہ میں کوئی بدعنوان عنصر موجود ہو تو اسے نکال باہر کر دینا چاہیے, نکال باہر کرنا چاہیے, بدعنوانی کا خاتمہ کر دینا چاہیے اور ایماندار انتظامیہ کو لانا چاہیے تاکہ اچھا نظام حکومت قائم کیا جا سکے. بدعنوانی کا خاتمہ اور ایماندار انتظامیہ لے کر آنا کے ذریعہ سے نظام چلانا. اگر چوتھا فورتھ جو پوائنٹ ہیڈنگ ہے وہ ہے خوشحال معاشرہ کا قیام. خوشحال معاشرہ کا قیام لکھ لیا ہے یا میں لکھ دوں؟ اردو میں نے لکھنا ہے قیام, خوشحال معاشرہ کا قیام. میرا ظفر آپ پھر پیچھے رہ گئی, میں نے بڑی دیر سے بعد لکھا ہے لیکن آپ پھر بھی پیچھے رہ گئی میرے سے. قیام, خوشحال معاشرہ کا قیام. یہ پتہ نہیں میرے پاس ساتھ کوئی غائبانہ قوت ہے کہ وہ آپ کی طرف سے روکے رکھتی ہے اور جب تک میں نہیں لکھ پاتا جو اثر کر رہی ہے آپ کے اوپر غائبانہ قوت. یس میں نے پہلے لکھ لیا. اچھا خوشحال معاشرہ کا قیام, اس سے کیا مراد ہے؟ اچھا نظام حکومت. ہم آج پڑھ رہے ہیں نظام حکومت, اچھے نظام حکومت کی خصوصیات. ایک خصوصیت یہ ہے کہ معاشرہ خوشحال ہونا چاہیے, معاشرے کے لوگ خوشحال ہونے چاہیے. اچھی انتظامیہ جب ہوگی, ایمانداری سے سارے کام ہو رہے ہوں گے, کوئی سیوریج کا نظام کہیں خراب نہیں ہوا ہوگا, بجلی کی کہیں پہ نہ تو کرپشن ہوگی نہ انٹرپشن ہوگی,
ٹھیک ہے، تو کیا ہوگا، ایمانداری اگر انتظامیہ ہوگی، پولیس اگر اپنا ایمانداری کے ساتھ جرائم پر قابو پا رہی ہوگی، پوری ایمانداری سے کام کر رہی ہوگی، عدالتیں ایمانداری کے ساتھ جو ہے وہ مستحقین کو ان کا حق دے رہی ہوگی، تو معاشرہ کیا ہوگا، خوشحال ہوگا۔ اچھی انتظامیہ کے اوپر ہی یہ منحصر ہوتا ہے سارا، معاشرہ کو خوشحال اور ملک کو معاشی طور پر ترقی دیتی ہے۔ یہ ملک بھی ترقی کی طرف سے، معاشرہ خوشحال ہوگا تو ملک ترقی کی طرف گامزن ہوگا۔ ملک و معاشرہ کو پسماندہ رکھنا اچھی بات، ملک و معاشرہ کو پسماندہ رکھنا اچھی انتظامی اصولوں کے خلاف ہے۔ چلو، ہمارا 4 پوائنٹ ہم نے کر لی، خوشحال معاشرہ کا قیام۔ 5واں پوائنٹ ہے مکمل مذہبی آزادی۔ مکمل مذہبی آزادی، میں لکھ دیتا ہوں، مکمل مذہبی آزادی، مکمل مذہبی آزادی۔ یہ بہت ہی آسان پوائنٹ ہے، آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اچھا نظام حکومت کی خصوصیات جو ہیں ان میں سے ایک خاص بات یہ ہے کہ مذہبی آزادی، وہاں پہ اگر ایک سے زائد مذہب کی طرف نمرہ ماہرین آ گئی، میں اسی طرف آنے والا تھا۔ وہ جیسے پروگرام کے اندر آتا ہے نا کہ اس ایونٹ کے بعد یا ہم نے یہ جو ٹرم کر لی ہے، یہ پروگرام کا یہ حصہ ہم نے کر لیا، اب ہم اسکور بورڈ کی طرف چلتے ہیں۔ ہیں جی، اسکور بورڈ کی طرف چلتے ہیں، کیا ہوا ہے؟ تو میں یہاں پہ یہ کہتا ہوں، ہم نے اتنا آج 5 پوائنٹ ابھی کر لیے ہیں، اب ہم نمرہ مہین کے بورڈ کی طرف چلتے ہیں۔ کیا رزلٹ ہے آج کی ہماری کنورسیشن کا؟ کیا رزلٹ ہے نمرہ مہین؟ آپ ہمارا یا خاص طور پر میرا اسکور بورڈ ہے، سمری بورڈ ہے آپ ہمارا، اور زندہ باد ان کے لیے بھی، آپ کے لیے بھی، اور مریم سجر کے لیے بھی۔ زندہ باد جو ہے نا، یہ چھوٹی سی بات نہیں ہے، یہ فارسی لفظ ہے، فارسی النسل اصل ہے اس کا، زندہ باد کا۔ اس کا مطلب آپ خود بھی نیٹ پہ سرچ کیجیے گا، یہ عام چھوٹا لفظ نہیں ہے۔ تو 5 پوائنٹ ہو گئے ہیں، اب ہم نمرہ ماہرین کے بورڈ کی طرف چلتے ہیں کہ کیا صورتحال ہے، ابھی تک ہم نے کیا پڑھ لیا، کتنا پڑھ لیا ہے، تو ہماری سب کی رہنمائی ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے، پہلا پوائنٹ سے لے کر آخری پوائنٹ تک انہوں نے ماشاءاللہ سے بڑے اچھے انداز میں وہ سمری بنا کے آپ کے سامنے رکھی ہوئی ہے۔ ہر بات کو غور سے سنتی ہیں، پھر اس کو ٹائپ کرتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر عظیم دے۔ نمرہ آپ کو بھی، مریم آپ کو بھی، ہیرا بھی اٹھتی ہیں ساتھ ساتھ، ثنا کنول بھی اس میدان میں کود پڑی ہے، سب کو مکمل مذہبی آزادی۔ مذہبی آزادی کو فروغ دینا چاہیے۔ ایک ریاست میں، ایک معاشرہ میں اگر ایک سے زیادہ مذاہب کے لوگ رہتے ہیں، کچھ اس مذہب، ایک مذہب کو کثرت سے لوگ اپنائے ہوئے، کچھ اقلیتیں بھی موجود ہوتی ہیں جو کم تعداد میں ہوتے ہیں۔ مذہب، دیگر مذہب کے لوگ، جیسے پاکستان میں عیسائی کم تعداد میں ہیں، مسلمانوں کی بھی بنسبت، ہندو ہیں، سکھ ہیں، پارسی ہیں، اور بھی چند ایک مذاہب کے لوگ موجود ہیں پاکستان میں، تو وہ ساری اقلیتیں ہیں۔ تو تماموں کو مذہبی آزادی ہونی چاہیے، مکمل مذہبی آزادی ہونی چاہیے، اس سے معاشرہ خوشحال ہوتا ہے، اور اچھے معاشرے کی یہ خصوصیات میں سے ایک خصوصیت ہے۔ اپنی عبادات، اپنی رسم و رواج ادا کرنے پر یہ آزاد ہونے چاہیے، ان کو پورا جانی مالی تحفظ ملنا چاہیے، تو وہ دیتا ہے اچھا معاشرہ جو ہے، اچھا قانون جو ہے، نظام مملکت جو ہے، وہ اس کو، ان کو تحفظات دیتا ہے، مذہبی تحفظات بھی دیتا ہے۔ چھٹا پوائنٹ ہے
شکریہ نیمرا مہرین صاحبہ، اللہ تعالیٰ مجھے بھی سلامت رکھیے، نیک ہدایت دے، اور آپ لوگوں کی امیدوں پر پورا اترنے کی مجھے توفیق، ہدایت اور اسباب مہیا کرے اللہ تعالیٰ۔ ثنا قبل آپ نے فرمایا اقلیتوں کو مکمل مذہبی آزادی نہیں، اچھا مذہبی آزادی ہونی چاہیے، جی بالکل۔ تو مکمل مذہبی آزادی جو ہے یہ بھی ایک خاص خصوصیت ہے اچھے نظام حکومت کی، اس میں عوام کو مکمل مذہبی آزادی ہوتی ہے۔ چھٹا پوائنٹ ہے استحصال، استحصال سے پاک معاشرہ، استحصال سے پاک معاشرہ، استحصال سے پاک معاشرہ۔ استحصال کرنا ہوتا ہے کہ کسی کے حق پر قبضہ کر لینا، ڈاکہ مارنا کسی کی دوسرے کے حق پر، ان کے حقوق کو چھین لینا، ان کا استحصال کرنا ہوتا ہے، چھین لینا ان کا استحصال کرنا ہوتا ہے، حقوق پر ڈاکہ مارنا، حقوق ضبط کر لینا دوسروں کے، ان کو ان کے حق سے محروم کر دینا، یہ استحصال ہوتا ہے۔ تو معاشرے میں ایسا کوئی طبقہ نہ ہو، معاشرہ میں کوئی ایسا طبقہ نہ ہو جو دوسرے لوگوں کے حقوق کو پامال کرے، دوسرے لوگوں کے حقوق کو پامال کرے، ان کے حق سے ان کو محروم کر دے، ایسا نہ ہو۔ ان استحصالی طبقہ سے معاشرہ پاک ہونا چاہیے، استحصال سے پاک معاشرہ۔ ابھی تک آپ نے لکھا نہیں ہے، استحصال سے پاک معاشرہ، استحصال سے پاک معاشرہ۔ استحصال سے پاک معاشرہ، میں نے استحصال بھی غلط لکھا ہوا، دیکھیں حساب لگا لیں۔ استحصال، استحصال سے پاک معاشرہ۔ جی ہیرا ظفر، استحصال سمجھ آ گئی آپ کو؟ اچھا لکھا تھا، پھر میں نے نہیں دیکھا ثنا قبل، وہ پھر نمرا صاحبہ کی وہ پوری ڈیٹیل آ گئی نا، تو وہ بہت نیچے چلا گیا، پھر میں نے نہیں دیکھا، مجھے لگا کہ شاید نہیں لکھا۔ میں اپنے الفاظ واپس لیتا ہوں۔ تو استحصال، تو استحصال سے مراد کیا ہے، کون بتائے گا مجھے؟ ابھی میں نے ایکسپلین کیا 2 سے 3 دفعہ اس کو، استحصال سے کیا مراد ہے؟ جی بالکل، کوئی طبقہ یا کوئی شخص ہے کسی دوسروں کا حق نہ مارے، ایسے لوگوں سے، ایسے طبقات سے جو دوسرا حق مارتے ہیں، ان سے یہ معاشرہ پاک ہونا چاہیے، ان کو قرار واقعی سزا دی جائے، یا ان کو ملک بدر کر دیا جائے، شہر سے نکال دیا جائے، ملک سے نکال دیا جائے۔ تو ایسا نظام حکومت، اگر آپ اچھا کسی ریاست نظام حکومت بنانا چاہتے ہیں تو استحصال سے پاک معاشرہ ہونا چاہیے۔ ذمہ دار حکومت کا اصول، لکھ دوں میں کہ آپ لکھ لیں گے؟ ذمہ دار حکومت کا اصول، اس
میں ہے کہ اچھی حکومت جو ہے، اچھا نظام حکومت ہے، اس کو ذمہ دار حکومت کا اصول بناتی ہے وہ حکومت۔ ہم اگر ذمہ دار حکومت کا اصول اپنا لیتے کہ حکومتی عہدیداران سارے ذمہ داری کا اصول اپنا لیں کہ ہم نے ذمہ داری کے ساتھ کام کرنا ہے، ہر اچھی حکومت جو ہے وہ ذمہ دار حکومت کا اصول بناتی ہے اور خود کو عوام اور متعلقہ اداروں کے سامنے جواب دہ بناتی ہے۔ ذمہ داری کا یہی ہے کہ جو ذمہ داری ادا کی ہے انہوں نے پھر حکومت کا ہر کارندہ بھی اپنے فرائض کے لیے عوام کے سامنے جواب دہ ہوتا ہے۔ یہ ذمہ داری حکومت کا اصول یہ ہے کہ حکومت کے نمائندگان جو ہیں، حکومت کے جو عہدیداران ہیں، وہ خود کو عوام کے سامنے جواب دہ بنائیں۔ انٹرپشن ہو گئی، تب تک میں پھر وہ کھاتا ہوں، پیٹ پوجا کر لیتا تھوڑی سی۔ آگے ذمہ دار حکومت کا اصول، حکومت ذمہ داری کا اصول اپنائے اور عوام کے سامنے جواب دہ ہو، اپنی ذمہ داری کے بارے میں عوام کے سامنے جواب دہ ہو۔ شاباش نیمرا ماہرین، شاباش شاباش۔ 8واں پوائنٹ ہے ہمارا احتساب کا اصول۔ احتساب کا اصول لکھ دیتا ہوں آپ کے لیے، احتساب کا اصول لکھ دوں۔ احتساب کا اصول ہے احتساب کا اصول آپ کو پتہ ہے، محتسب ادارہ پاکستان میں بھی ہے، نائب جس کو کہا جاتا ہے NAIB، نیب، نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو۔ نیب کا ادارہ NAB، نیب کا ادارہ نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو۔ احتساب کا اصول جس نظام حکومت میں ہوگا وہ نظام حکومت اچھا نظام حکومت کہلاتا ہے۔ اس کی خصوصیات میں سے ایک خصوصیت یہ ہے اچھے نظام حکومت کی کہ وہاں پہ احتساب کا اصول ہوتا ہے۔ اچھے نظام میں حکومت کے ہر کارندے کو احتساب کے مراحل سے گزرنا پڑتا ہے، ہر عہدیدار کو، ذمہ دار کو احتساب کے مراحل سے گزرنا پڑتا ہے، ہر ایک کی نااہلی اور لاپرواہی پر سزا دی جاتی ہے، یہ احتساب ہے۔ نااہلی ہو، اس نے کی ہو کوئی ایسی لاپرواہی کی ہو تو اس پر اس کو سزا دی جاتی ہے، اور اس اصول کو اپنانے سے ایک صاف ستھری انتظامیہ مارز وجود میں آتی ہے۔ جب ایک کو سزا ملے گی تو باقی بھی سیدھے ہو جائیں گے، اپنا اپنا کام اچھے انداز میں کریں گے، ہر ایک کو اپنی نااہلی اور لاپرواہی پر سزا دی جاتی ہے۔ ٹھیک ہے۔ 9واں پوائنٹ مناسب منصوبہ بندی۔ 9th پوائنٹ ہے مناسب منصوبہ بندی۔ میں لکھ دیتا ہوں مناسب منصوبہ بندی، مناسب منصوبہ بندی۔ مناسب منصوبہ بندی سے ملک کے
دیگر معاملات میں منصوبہ بندی کے ساتھ اگر کیا جائے، صنعتوں جیسے ہم نے صنعتوں میں بھی یہ بات کی، زراعت میں بھی یہ بات کی، منصوبہ بندی کے حوالے سے کی تھی نا ہم نے بات کی، نہیں کی تھی؟ جب ہم نے صنعتیں پڑھی تھیں، مسائل پڑھے اور اہمیت پڑھی تھی، اور ساتھ زراعت کا بھی اس طرح سے ہم نے پڑھا تھا، تعلیمی نظام میں بھی ہم نے یہ پڑھا تھا، لفظ یہی ہیڈنگ ہم نے پڑھی تھی، مناسب منصوبہ بندی۔ جب ان تمام معاملات میں، صنعتوں میں، زراعت میں، تعلیم میں اور دیگر معاملات میں اگر مناسب منصوبہ بندی ہوگی تو ایک اچھا نظام حکومت قائم ہو سکتا ہے۔ مناسب منصوبہ بندی صنعتوں میں کیا ہے، میں نے آپ کو یہ بتائی تھی۔ زراعت میں کیا مناسب منصوبہ بندی کیا ہے کہ یہ چیز، جس چیز کی عوام کو زیادہ ضرورت ہوتی ہے وہ چیز زیادہ اس کی افزائش کی جاتی ہے، اور جس کی زیادہ ضرورت نہیں ہوتی اس کو کم کیا جاتا ہے۔ اگر اس کی ایکسپورٹ زیادہ کر سکیں آپ معاملات میں، اس میں اگر کام آئے تو بھی اس کو زیادہ اس کی افزائش کی جاتی ہے، جس سے ملک کو فائدہ زیادہ، ملک اور عوام کو فائدہ زیادہ ہو۔ ایسے کاروبار کرنے پر، ایسی صنعتیں لگانے پر، ایسی زراعت پہ کام کرنے پر جس سے عوام اور ملک دونوں فائدہ اٹھا سکیں، یہ منصوبہ بندی ہے۔ تو اچھی انتظامیہ ملک و قوم کی ترقی کے لیے مناسب منصوبہ بندی کرتی ہے اور اس کو عملی جمع پہناتی ہے۔ اچھی انتظامیہ ہوگی، کرپشن سے پاک، اتصال سے پاک اور ذمہ دار اصول پر مبنی، احتساب کا اصول اپنائے ہوئے، اسے ڈرتے ہوئے ایسی انتظامیہ اگر ہوگی، ملک کی نظام حکومت اچھا ہوگا اور اچھی منصوبہ بندی تیار کرے گی ایسی انتظامیہ۔ منصوبہ بندی تیار کرنے والی انتظامیہ میں کیا کیا خصوصیات ہوں گی؟ وہ اتصال سے پاک ہوگی، اتصال نہیں کرنے والی ہوگی انتظامیہ، ذمہ دار حکومت کا اصول اپنائے ہوئے ہوگی، اور احتساب کے اصول سے ڈرتی ہوگی۔ وہ انتظامیہ مناسب منصوبہ بندی کرے گی جو عوام اور ملک دونوں کے لیے فائدہ مند ہو، وہ کام کرے گی۔ 10واں پوائنٹ ہے جی، ہمارے پاس 10واں پوائنٹ ہے، حکومت اور عوام میں رابطہ۔ حکومت اور عوام میں رابطہ، میں لکھ دیتا ہوں، حکومت اور عوام میں رابطہ، حکومت اور عوام میں رابطہ۔ میں نے عوام لکھ دیا، دیکھ لیجیے میرا حکومت اور عوام میں رابطہ۔ حکومت اور عوام میں رابطہ، اچھی انتظامیہ اگر ہوگی تو حکومت اور عوام میں قریبی رابطہ پیدا کرتی ہے، وہ عوام اور حکومت کے درمیان بہت قریبی رابطہ پیدا کرتی ہے اچھی حکومت جو ہے، تاکہ حکومت عوام کے مسائل معلوم کر سکے اور ان کے لیے مناسب اقدامات اٹھا سکے۔ اگر رابطہ دونوں میں ہوگا تو ہی ایک دوسرے کے مسائل معلوم ہوں گے نا۔ حکومت کا رابطہ اگر عوام کے ساتھ ہے، صرف اپنے دفتروں تک محدود نہیں ہے، میں نے آنا، میں نے یہ پاسا ہے، جتنے بھی ادارے ہیں وہ تمام عوام کے ساتھ رابطہ اگر رکھیں گے، ان کے مسائل ان کو پتہ ہوں گے، تو اچھا جی، حکومت اور عوام میں رابطہ۔ ابھی ہم نمرہ کی طرف جائیں گے، ایک پوائنٹ بس رہ گیا ہے، پھر نمرہ کے سمری بورڈ کی طرف ہم جائیں گے۔ بچے ابھی آپ صرف میری طرف پہ توجہ رکھو، جو میں کہہ رہا ہوں وہ آپ سنیں اور سمجھیں، ایکسیپٹ کریں میری باتوں کو، آپ کے ذہن نشین ہو جائیں ساری باتیں، تاکہ آپ
کو اگر بعد میں کبھی بات یہ آ جائے، کہیں سوال آ جائے یا کہیں بات کرنی پڑ جاتی ہے، تو آپ کے شعور میں یہ ساری باتیں موجود ہوں۔ اچھا نظام حکومت قائم کرنے کے لیے بہت ساری خصوصیات اس میں ہونی چاہیے، لیکن میں نے چند 10 آپ کے سامنے رکھی ہے، ایک 11ویں آپ کو بتانے لگا ہوں۔ اگر کوئی 1-2 مس بھی ہو جاتی تو آپ اس کو پورا کر لیں گے۔ تو کیا ہے حکومت اور عوام میں رابطہ؟ حکومت اچھی انتظامیہ جو ہے وہ حکومت اور عوام میں قریبی رابطہ پیدا کرتی ہے، تاکہ حکومت عوام کے مسائل معلوم کر سکے اور ان کے لیے مناسب اقدامات اٹھا سکے، جس سے عوام کا حکومت پر اعتماد بڑھ جاتا ہے۔ عوام کا حکومت پر اعتماد بڑھ جاتا ہے۔ حکومت اور عوام میں رابطہ، یہ ہمارا کیا 10واں پوائنٹ تھا۔ آخری پوائنٹ کرنے لگے، پھر ہم آپ کی سمری بورڈ کی طرف بھی آئیں گے، اور پھر اس کے بعد آپ کو ایک خوشخبری ہے کہ آپ کو میں چھوٹی سی بریک دوں گا، تاکہ آپ بھی تھوڑا سا سانس لے لیں۔ بہت محنت کر رہی ہیں آپ ماشاءاللہ سے، اور دل سے دعا بھی نکلتی ہے، اور اللہ کرے یہ جو کی ہوئی محنتیں آپ کی، مریم صاحبہ کی، ہیرا صاحبہ کی، ثنا کنول صاحبہ کی، اور جو باقی جتنے بھی طالبات جو مجھے آنسر کرتی رہتی ہیں، تمام کی جو محنت ہے، یہ آپ سب کو فیض یاب کرے، رنگ لے آئے آپ سب کے لیے۔ مریم آپ کی میں تعریف کروں، آپ کہہ رہی مجھے آواز ہی نہیں آ رہی۔ بس میں بریک دینے لگا ہوں تھوڑی دیر میں، اس کے بعد پھر آپ اس کی موبائل کی خوب بیٹری چارج کیجئے گا، پھر واپس آئیں گے کچھ دیر کے لیے، پھر اگلا ٹاپک کریں گے۔ میرا آخری پوائنٹ آپ سب کے سامنے وہ یہ ہے، اچھا نظام حکومت کے لیے ان کی خصوصیات میں سے ایک خصوصیت اچھے نظام حکومت کی یہ ہے کہ وہ مہارت کا اصول اپنائے ہوئے ہوتی ہے۔ مہارت کا اصول میں لکھ دیتا ہوں، مہارت کا اصول، مہارت کا اصول۔ نمرا میں بریک دے رہا ہوں، آپ چارج کر لیجئے گا، آخری بات آپ سنتے جائیں۔ نمرا آپ نے مجھے پھر آپ نے سمری بھی بنانی ہے، چارج کے ساتھ ساتھ آپ سمری بناتے رہیے گا۔ مہارت کا اصول آخری 11واں پوائنٹ ہے، اچھی حکومت مہارت کے اصول پر کام کر رہی ہوتی ہے، یعنی جو فرد جس کام کا ماہر ہے اس کو وہی کام سونپا جائے جس سے حکومت کی کارکردگی میں اضافہ ہوتا ہے۔ ہمارے یہاں پہ وزیر خزانہ کس کو بنا دیا جاتا ہے؟ وزیر قانون کس کو بنایا جاتا ہے؟ وزیر صحت کس کو بنا دیا جاتا ہے؟ ٹھیک ہے، یہ وزارتیں جو ہیں، وزیر پانی اور بجلی کس کو بنا دیا جاتا ہے؟ یہ تمام وزارتیں جو ہیں، وزیر زراعت کا جو وزیر ہے، زرعی امور جتنے بھی ہیں، مذہبی امور کا جو وزیر ہے، یہ تمام امور جتنے وزارتیں گورنمنٹ دیتی ہے، اگر ان شخصوں کو دی جائے جو اس میں مہارت تامہ رکھتے ہیں، پی ایچ ڈی ہے، پوسٹ ڈاکٹریٹ بھی ہر شعبے میں ہمیں یہاں پہ مل جاتے ہیں، پولیٹیکل سائنس میں بھی آپ کو پی ایچ ڈی مل جائیں گے، شعبہ صحت کے اندر آپ کو بڑے بڑے پی ایچ ڈی پوسٹ ڈاکٹریٹ آپ کو مل جائیں گے، ٹھیک ہے۔ پھر ان کے آپس میں مقابلہ کروا کر امتحان لے کر ان کو آگے لایا جائے۔ اگر ایسا نظام حکومت کی اگر خوبی آپ دیکھنا چاہیے، ویسٹرن میں کیا ہے، وہاں پہ بھی آپ کو مطلب بہت سارے معاملات میں آپ کو اس میں اچھائی نظر آئے گی جو ہمارے یہاں پہ نہیں ملتی ہے۔ باہر کے معاملات، باہر کنٹری میں اگر آپ دیکھیں، دوسرے دیگر کنٹریز میں، ڈیولپ کنٹری جہاں کی نظام حکومت بہت مضبوط ہے، تو ان کو چلانے والے ہر ادارے میں ماہر ترین لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو مہارت تامہ رکھتے ہیں اپنے شعبے میں، پوسٹ ڈاکٹریٹ کیا ہے، پی ایچ ڈی کی ہے، یا کم از کم اتنے کئی سالوں کا ان کے پاس تجربہ ہے بڑے بڑے اداروں میں کام کرنے کا، تاکہ وہ ایک بہت بڑے ادارے میں کام کرنے کے بعد ایک پوری ریاست کا بھی نظام سمجھ سکیں، اس کو اچھے طریقے سے چلا سکیں۔ تو مہارت کے اصول پر مبنی ہوتا ہے وہ معاشرہ، وہ نظام حکومت جو اچھا ہوتا ہے۔ اچھا نظام حکومت، اس کا اصول ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ مہارت کے اصول پر وہ کام کرتا ہے۔
यानी जो फर्द जिस काम का माहिर है, जो फर्द जिस काम का माहिर है, इसको वही काम सौंपा जाए जिससे हुकूमत की कारकर्दगी में इजाफा होता है। अगर वही काम उसको करवाया जाए तो वो हुकूमत में अच्छी कारकर्दगी दिखाएगा। हमारे आज तक हो गए 11 पॉइंट। हमने अभी टॉपिक किया है अच्छे निज़ाम हुकूमत की खसूसियात। निमरा, आप अगर स्कोर बोर्ड के हम आपकी तरफ आते हैं, आप सबसे पहले ऊपर लिखेंगे अच्छे निज़ाम हुकूमत की खसूसियात, फिर आगे ये तमाम जो बाकी आपने जो इबहास जमा करके इसमें लिखी है 10 पॉइंट 11 पॉइंट जो आपने लिखे हैं, सब में साथ हेडिंग के साथ साथ आपने उसकी तशरीह भी थोड़ी थोड़ी लिखी है, ये हो। लेकिन टॉप पे जो है वो मौजू सामने होना चाहिए, सवाल क्या है, सवाल आप वो लिखें, उसके आगे फिर ये सारी चीज़ें बातें आप लिखें। अच्छे निज़ाम हुकूमत की खसूसी अच्छे निज़ाम हुकूमत की खसूसियात, अच्छे निज़ाम हुकूमत की खसूसियात, ये लिखकर आप निमरा जो है ना, इसको सारे को साथ अटैच करें और फिर आप दोबारा सेंड कीजिएगा। अच्छे निज़ाम हुकूमत की खसूसियात। जी मरियम सजर, आपने बिल्कुल ठीक लिखा है। तो अब मैं आपको देता हूँ ब्रेक 10 मिनट की या 15 मिनट की, आप देख लें। वापस आ जाएं, 25 मिनट पे आ जाएं वापस, या 30 मिनट पे आ जाएं, आपकी मर्जी है। मैं आपका इंतजार करूंगा। जहाँ पे 8 स्टूडेंट्स रह गए हैं मेरे पास ऑनलाइन जो है, इसमें से अब देखता हूँ कितने रहते हैं इधर, वापस आते हैं कितने, जाते कितने और आते कितने हैं। तो हम वापस आते हैं 8:20 पर। 1:30 में वापस आते हैं, 1:30 बजे हम वापस आते हैं। 25 मिनट में मैं आ जाऊंगा इंशाल्लाह, 25-26 पे ही मैं भी इधर हूँ बल्कि। तो आपके पास अगर कोई सवाल है तो वो सवाल सेंड कर दें, मैं आपको आंसर कर देता हूँ। इसके बाद हम अगला सवाल करते हैं, वो जल्दी खत्म हो जाएगा इंशाल्लाह अज़ीज़। अस्सलाम वालेकुम।
سب چلے گئے ہیں آن لائن کے لیے. دل امید توڑا ہے کسی نے، سہارا دے سہارا دے کے چھوڑا ہے کسی نے. منزل ہے نہ منزل کا نشان ہے، نہ منزل ہے نہ منزل کا نشان ہے. اچھا ختم ہو گیا. ہاں کبھی تمہارا بھی میں کرتی ہوں مجھے کر دیتی ہے ویسے آپ کی وائف ٹھیک. اچھا ٹھیک ہے، شکریہ سر آپ کا. نہ من کہاں پہ لا کے چھوڑا ہے کسی نے، کہاں پہ لا کے چھوڑا ہے کسی نے، سہارا دے کے چھوڑا ہے کسی نے. میں ان شیشہ گھروں سے پوچھتا ہوں، میں ان شیشہ گھروں سے پوچھتا ہوں کہ ٹوٹا دل بھی جوڑا ہے کسی نے، کہ ٹوٹا دل بھی جوڑا ہے کسی نے. دل امید توڑا ہے کسی نے. قفس کی تیلیاں رنگین کیوں ہے، قفس کی تیلیاں رنگین کیوں ہے، یہاں پہ سر کو چھوڑا ہے کسی نے، کہ چھوڑا ہے کسی نے. چمن میں باخدا شبنم نہیں ہے، چمن میں باخدا شبنم نہیں ہے، جہاں دامن جوڑا ہے کسی نے، یہاں دامن جوڑا ہے کسی نے.
ماں سے نسبت ہے کسی نے، محبت میں مجھے برباد کر کے، محبت میں مجھے برباد کر کے، لبوں کا دل جوڑا ہے کسی نے، لہو کا دل، دل امید جوڑا ہے کسی نے، سہارا دے کے چھوڑا ہے کسی نے، سہارا دے چھوڑا ہے کسی نے۔
مجھے برباد کر کے، نہ منزل ہے نہ منزل کا نشان. چلے جی 1:30 ہو گئے، وی آر بیک. بریک ختم ہوگی آپ بچوں کی. اب آپ کو آواز آ رہی ہے؟ ہم واپس آ گئے ہیں بچوں، امید ہے آپ کو آواز آ رہی ہوگی. میں نے مائک اوپن کر لیا ہے. نو وائس، ہاؤ ڈیٹ اٹ پاسبل؟ مائک میں نے آن کر لیا ہے. کسی کو بھی نہیں آ رہی آواز؟ میں ریفریش کرتا ہوں. کسی نے نہ منزل ہے نہ منزل کا نشان، نہ منزل ہے نہ منزل کا نشان، نہ منزل کا نشان. کہاں پہ لا کے چھوڑا ہے کسی نے، سہارا دے کے چھوڑا ہے کسی نے. اب آواز کلیئر ہے؟ آپ کو آواز آ رہی ہے؟ بچوں اب آپ کو آواز آ رہی ہے؟ بولو ہوتے صحیح. ہاں جی، نمرہ مہرین صاحبہ کی آواز تک میری آواز پہنچ چکی ہے. چلو میں کامیاب ہو گیا اپنی آواز پہنچانے تک، اپنا میسج پہنچانے تک. ہم نے جو کیا نمرہ مہرین کے اسمبلی بورڈ کی طرف آپ تمام طلباء و طالبات رجوع کر سکتے ہیں. میں نے پڑھتا رہا ہوں ساتھ ساتھ جو وہ لکھتی رہی ہیں. اچھا لکھا ہوا ہے، مختصر لکھا ہے اور کنسپچول لکھا ہوا ہے. آپ اس کو پڑھ لیجئے، پوائنٹس کو ہیڈنگز کو ذہن نشین کر لیجئے. اگر سوال آ گیا پیپر میں تو اچھا سا اٹیمپٹ کر کیا ہے. میری دعا ہے کہ اللہ کرے کہ میری عزت رہ جائے مینجمنٹ کے سامنے بھی، جس طرح سے آپ سے سینئر کلاس والوں نے رکھی ہے تو آپ بھی کی طرف سے بھی میری عزت رہ جائے. اللہ نہ کرے کوئی رہ جائے، عزت رہ جائے. چلیں جی ایک پوائنٹ ہم آگے جو کرنے لگے ہیں، جی بہت شکریہ مہرین اس انیشیٹو پرفارمنس پر. آپ کو میری طرف سے دعائیں بھی ہے اور کنگریچولیشنز بھی ہیں. پاکستانی ثقافت کی خصوصیات. ابھی ہم جو پوائنٹ کرنے لگے ہیں وہ ہے پاکستانی ثقافت کی خصوصیات. میں لکھ دیتا ہوں، پاکستانی ثقافت کی خصوصیات. پاکستانی ثقافت کی خصوصیات.
پہلے تو 11-12 بچے تھے، اب تو 9 رہ گئے ہیں، پہلے ہی کام تھے تب اور کم ہو گئے ہیں۔ جی یہ ہمارا سوال ہے آج کا، ابھی کا پہلا پوائنٹ نہیں ہے نمرا، پاکستانی ثقافت کی خصوصیت، یہ سوال ہے پاکستانی ثقافت کی خصوصیات۔ اس کی پہلی ہیڈنگ جو ہے، جو ہم دیکھیں گے، پاکستانی ثقافت جو ہے وہ مخلوط ثقافت ہے، مخلوط ثقافت ہے، میں لکھ دیتا ہوں، مخلوط ثقافت، مخلوط ثقافت ہے، ملی جلی ثقافت کہتے ہیں۔ پاکستانی علاقوں میں جہاں پہ کے جو لوگ بسنے والے لوگ تھے، دنیا کے مختلف علاقوں سے آئے، اس ایریا میں جو لوگ آئے ہیں وہ دنیا کے مختلف علاقوں سے آئے، کچھ ایران سے بھی آئے، عربی بھی آئے، یونانی بھی آئے، عراقی بھی آئے، یورپی بھی آئے، جہاں پہ رہے۔ جو گروہ بھی آیا اپنے ہمراہ اپنی روایات، رسم و رواج، تہوار، لباس، خوراک، زندگی گزارنے کے انداز لے کر آیا یہاں پہ، ٹھیک ہے۔ ایران سے آئے، عراق سے آئے، یورپ سے آئے، عرب ممالک سے آئے، اسٹیٹ سے آئے، جہاں سے بھی، وہ اپنے ساتھ روایات بھی، اپنا طرز زندگی، رسم و رواج، تہوار، لباس، خوراک ساتھ لے کر آئے۔ ان گروہوں نے ایک دوسرے پر اثر ڈالا اور ایک ملی جلی ثقافت ابھرتی ہوئی سامنے آ گئی، جو پاکستانی ثقافت کے نام سے۔ میں نے ٹاپک لکھ دیا ہے رضا پر پاکستان کی ثقافت کی، میں نے ٹاپک لکھ دیا ہے رضا پر پاکستان کی ثقافت کی خصوصیات۔ یہ میرا یہ سوال ہے، آ جاتا ہوتا ہے کہ خصوصیات بیان کریں، پاکستانی ثقافت کی خصوصیات بیان کریں۔ سوال ہے پاکستانی ثقافت کی خصوصیات بیان کریں۔ ثنا کمل، آپ کو آواز کیوں نہیں آ رہی؟ آپ تو اچھی بچی ہیں، آپ کو آواز آنی چاہیے۔ پاکستانی ثقافت کی خصوصیات، پاکستانی ثقافت کی خصوصیات، یہ سوال ہم کرنے لگے ہیں، اس کو 10 منٹ میں اس کو کلوز کرنا ہے ہم نے انشاءاللہ العزیز۔ نمرا صاحب میں نے لکھ دیا ہے، پہلا جو ہے پاکستانی ثقافت کی خصوصیات میں پہلا ہے مخلوط ثقافت۔ جی ثنا کور صحیح لکھا ہے آپ نے، مخلوط ثقافت ہے پہلا پوائنٹ اسلام پاکستانی ثقافت کی خصوصیات میں۔ پہلا پوائنٹ یہی ہے کہ یہاں پہ جو ثقافت ہے وہ مخلوط ہے۔ مخلوط کس طرح سے ہوئی، ملی جلی ثقافت کیسے بنی؟ اس ایریا میں، اس بر صغیر کے اس خطے میں جہاں پہ پاکستان آباد ہے، مسلم کنٹری سے عرب ممالک سے بھی آئے، عربی لوگ بھی آئے، ایرانی بھی آئے، عراق سے بھی آئے، یورپ سے بھی آئے، یونان سے بھی کچھ لوگ آ کے یہاں پہ آباد ہوئے۔ تو تمام جتنے گروہ یہاں پہ آئے سب اپنے ساتھ ایک طرز زندگی، رسم و رواج، تہوار، خوراک، لباس لے کر آئے۔ ابھی بھی آواز کٹ رہی ہے؟ اب ٹھیک ہے آواز کہ ابھی بھی کٹ رہی ہے؟ جی نمرا مہرین صاحبہ، ہیرا سفر آپ کو آواز نہیں آ رہی؟ کسی اور، باقی اور بھی کوئی بتائے، سارے رسپانس کریں، کسی کو آواز آ رہی ہے تو ہے ہی آلریڈی 10 ہے، تو پھر میں کس سے پوچھوں، کس سے پوچھوں، کون کون بتائے؟ آواز ہے کلیئر کہ نہیں؟ میں ریفریش کروں؟ اور کرتا ہوں ریفریش، پھر ریفریش کرتا ہوں، پھر شاید کلیئر ہو جائے آواز۔